بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے چینل سید الدین کارنر پر خوش آمدید کہتی ہوں میں۔ پیارے ساتھیوں، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ ماہ شوال کی فضیلت بالکل اسی طرح ہے جس طرح باقی مہینوں کی ہے۔ رمضان کریم گزرنے کے بعد ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ باقی مہینوں میں اس طرح عبادت نہیں کی جاتی ہے، لیکن ماہ شوال کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو چند روپوں کا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ خود آزما کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام 313 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے اور ساتھ میں اس سورہ مبارکہ کو بھی، تو دیکھ لیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے خود اس عمل کو آزمایا ہے، ان کو فائدہ ہوا ہے، اور اسی لیے ہم آپ تک بھی یہ فائدہ مند آزمودہ عمل پہنچا رہے ہیں۔ خود بھی کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ محترم ساتھیوں، ماہ شوال اسلامی مہینوں میں 10واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان کریم کے بعد آتا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جو روزے قضا ہو جاتے ہیں، رمضان کریم کے مہینے میں نہیں رکھ پاتے ہیں بیماری کی وجہ سے اور ایسے اسباب کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، اس طرح عبادت نہیں کر پاتے ہیں، تو ماہ شوال میں وہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور جو عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں وہ عبادتیں بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو آج کے وظیفے کی جانب لے کر چلیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وظیفے میں جس سورہ مبارکہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ محمد۔ تو اس کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کیجئے اور وہاں سے آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب۔ آپ یہ تسبیح ضرور کیجئے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ عمل اگر آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا معطیو کو 313 مرتبہ یعنی 330 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو سورہ محمد کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور ایک اور تسبیح ہے یا وارثو کو آپ پڑھ لیجئے ساتھ۔ اس عمل کے شروع اور آخر میں آپ نے اول اور آخر درود پاک ایک بار تو لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت ہی پیارا سا نام ہے یا معطیو۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ محمد کو 3 بار پڑھنا ہے اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا وارثو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے، مقصد آپ کو حاصل نہ ہو جائے، اور یہ مقصد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے بہت سے میرے دیکھنے والے یہ پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، تو کیا ہم اس پریشانی کے لیے عمل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ماہ شوال میں اس تسبیح کو کوئی نہیں کرتا ہے تو آپ ضرور کیجئے اس عمل کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی آسانی کی بات یہ ہے، یا تو نماز عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا کسی وقت بھی آپ فری ہوں تو یہ عمل کر لیجئے۔ ایک صاحب جن کے ہاں اولاد جیسی نعمت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹوں سے نوازا، بیٹی جیسی رحمت عطا کی، اور اس کے علاوہ بہت سی پریشانیوں کو دور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بتایا ہوا، بزرگوں کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ہے، آپ ضرور کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔